الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. صاحب المصابیح اور المشکات نے اپنی کتاب کے مقدمے میں حدیث عمر کو لایا ہے. بالفاظ دیگر حدیث انما الاعمال بالنیات کو لایا ہے. تنبیہاً علی تصحیح نیت کہ شروع ہے، آغاز ہے. معلم اور متعلم دونوں اپنا قبلہ رخ درست کر لے. اس لیے کہ ہر عمل میں تین چیزیں ہیں: صورت عمل، روح عمل، نتیجہ عمل. تو عمل کی روح وہ اخلاص ہے اور نیت ہے. بغیر اخلاص کے عمل بے جان. نتیجہ ثمرہ، یعنی اس عمل پر جو ثمرہ فائدہ مرتب ہوگا اس کا تعلق اخلاص سے ہے. یہ پنگا ہے 3 پر اور 1 ڈنڈا. یہ ظاہر پنگا ہے، صورت پنگا ہے. اور اس کی روح پاور ہے، بجلی. فائدہ ہوا ہے. اگر برق چلی جائے، بجلی نہ ہو، پاور نہ ہو، کرنٹ نہ ہو تو پنکھا ہوا دے گا؟ تو کسی عمل پہ ثواب کا مرتب ہونا وہ عامل اور عابد کی نیت پر ہے. اس لیے صاحب مصابیح اور صاحب مشکات نے اور اسی طرح دیگر ائمہ نے اپنے کتابوں کے مقدمات میں حدیث عمر یا حدیث انما الاعمال بالنیات کو تصحیح نیت کی غرض سے ذکر کیا ہے.
عن عمر عن کا متعلق ظرف مستقر محذوف ہے، رویہ عن عمر. لفظ ابن ترکیب میں ماقبل اسم کی صفت اور مابعد کی طرف مضاف ہوتا ہے. یہ تو آپ نے پڑھا ہے، یاد دہانی اس لیے کرتا ہوں کہ اکثر ابن آتا رہتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں کہ کیا کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. کلمۃ انما کلمۃ قصر. انما میں نفی اور استثناء کا معنی ہے نا، ادوات قصر میں ایک انما ہے. الاعمال بالنیات، الاعمال جمع عمل. بعض اہل لغت کے یہاں عمل اور فعل میں ترادف ہے، اور بعض حضرات کے یہاں دونوں میں تغایر ہے، ترادف نہیں ہے، دونوں غیر ہے. عمل میں اختیار داخل ہے، اختیار. اور عمل مکلف کا ہوتا ہے. اور فعل میں اختیار داخل نہیں ہوتا، اور یہ بہائم کا ہوتا ہے. نمبر 2، عمل میں ثبوت اور دوام کا معنی ہے اور فعل میں نہیں. وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، افعلوا نہیں. اعمال 3 قسم ہے: معاصی، طاعات، مباحات. نیت مؤثر فی المعاصی نہیں ہے. گناہ میں اگر نیت نیکی کا ہو اور اخلاص سے آپ اگر گناہ کرے تو اخلاص سے اور نیت سے وہ گناہ ثواب نہیں بنتا. ہاں، طاعات اور مباحات میں نیت مؤثر ہے.
طاعت ہے، عبادت ہے، کار ثواب ہے یا مباح امر ہے. مثلا خوشبو لگانا مباح ہے، لیکن اس میں اگر نیت یہ ہو کہ صابیہ کا بہت بڑا درجہ ہے اور موسم گرما ہے، تو نہا کے اور نئے کپڑے ڈال کر کے خوشبو لگاؤں تاکہ مجھے بھی راحت ہو اور میرے بو سے ساتھی کو بھی فرحت اور دلی خوشی حاصل ہو. پھر ماحول بھی مسجد میں ہے تو مسجد کے آداب میں بھی یہی ہے ثواب. گناہ کتنے اخلاص سے آپ کریں، جتنی نیت گناہ میں نیت کتنی بھی آپ خالص کریں، تو معاصی میں نیت اور اخلاص مؤثر نہیں. گناہ گناہ ہے. ایک زمانے میں مشہور تھا کہ میں نے داڑھی جہاد کی نیت سے منڈوائی ہے. ارے داڑھی جہاد کی نیت سے اور جہاد کے ارادے سے. یہ دشمن یہ کہے کہ یہ بابا نہیں ہے، یہ جوان ہے. داڑھی منڈوانا گناہ ہے، حرام ہے. آپ کا ارادہ کچھ بھی ہو، بیوی کو دھوکہ دینا ہو یا کافر کو، اس سے یہ ثواب بھی نہیں بدلتا. انما الاعمال بالنیات، نیات جمع نیت، نیت قصد ارادہ. اور بالنیات کے مجرور کا متعلق تعتبر و تصاب ہے. انما الاعمال تعتبر و تصاب بالنیات. وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. لِإِمْرِئٍ یعنی لنفس. انما لنفس ما نوى، ما نوى، ما انما الاعمال بالنیات یہ ایک جملہ ہے، وانما لامرئ ما نوى یہ دوسرا جملہ ہے. پہلے جملے میں بیان ضرورت ایمان ہے، یہ نیت ہے. بیان ضرورت نیت. وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ میں بیان کیفیت نیت ہے. اعمال کے اعتبار کے لیے اور اعمال پر ترتب ثواب کے لیے نیت ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ایک ثواب، دو ثواب، زیادہ ثواب. فرمایا کہ یہ آپ کی نیت کی کیفیت پر ہے. کیفیت نیت، کیفیت نیت، جتنی نیت خالص ہوگی، اخلاص ہوگا، اسی حساب سے آپ کو ثواب ملے گا.
ایک شخص ہے اس کی ایک نماز ایک ہے، اور دوسرا شخص ہے وہی نماز اس کی 10 ہے، تیسرا شخص ہے وہی نماز اس کے 70 ہے، چوتھا شخص ہے اس کی وہی نماز 700 ہے، پانچواں ہے 7,000 ہے، 7 لاکھ ہے، 7 کروڑ ہے، 7 ارب ہے، بغیر حساب کے ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ مقام صلاۃ ایک ہے، امام ایک ہے، وضو میں مستعمل پانی ایک ہے، وقت ایک ہے، لیکن ایک کو ایک نماز کا ثواب اور دوسرے کو 10 کا اور تیسرے کو 70 کا اور 700 کا، 7,000 کا، 7 لاکھ کا، 7 کروڑ کا، اور بھی حساب۔ جعلی حساب۔ تو پہلے جملے میں بیان ضرورت اور دوسرے جملے میں بیان کیفیت، کیف۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله۔ فمن كان یہ فا للتفصیل ہے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یہ اجمال، فا تفصیل۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله۔ ہجرت کا معنی لغوی ترک، اور شرعاً ہجرت 2 قسم ہے، باطنی ترک معاصی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر ما ہجر ما نہى اللہ عنہ، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ مہاجر وہ ہیں جو گناہوں کو چھوڑے، یہ ہجرت باطنی۔ نمبر 2 ہجرت ظاہری۔ اور ہجرت ظاہری کی 3 قسم ہے۔ ہجرت دار الکفر سے الی دار الاسلام، نمبر 2 من دار الفساد الى دار الامان، نمبر 3 من مکہ الى المدینہ۔ تیسری قسم ہجرت من المکہ الى المدینہ، یعنی ترک مکہ، فتح مکہ کے بعد ختم۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیہ۔ اس لیے کہ اب مکہ دار الاسلام، دار الامن، مسلمانوں کا غلبہ، اسلام کے شعائر، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے پاس ہو۔ اور باقی جاری ہے۔ انڈیا سے آ جائے،
کراچی میں حالات خراب تھے تو بہت سارے چلے گئے. ہجرت من دار الفساد الى الامان یا الى دار الامان. فہجرته الى اللہ ورسولہ. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله تو فہجرته الى الله ورسوله. اب یہاں سوال یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ شرط ہے. فہجرتہ الی اللہ ورسولہ جزا ہے، اور یہاں جزا عین شرط ہے، حالانکہ جزا عین نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جزا کا ترتب ہوتا ہے شرط پہ، اور عین کا ترتب اپنے ذات پر نہیں ہوتا. جواب جزا عین الشرط نہیں ہے، بلکہ غیر ہے تقدیر خبر کی وجہ سے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته الى الله ورسوله مقبولة. یا فہجرته الى الله ورسوله ثمرة نتیجة. اب تقدیر خبر کی وجہ سے اتحاد اور عینیت ختم ہوا. نمبر 2، مولانا قانون یہ ہے کہ جب ایک دفعہ شے کا ذکر ہو جائے ظاہرہ تو دوبارہ ذکر ضمیرن ہوگا، ضمیر سے ہوگا، اس لیے کہ ضمائر کا وضع اختصار کے لیے. اختصار ضمائر میں ہے، اسماء ظاہرہ میں نہیں ہے. اور آپ نے یہاں پر ظاہر سے مخالفت کی. وضع الظاہر موضع المضمر ظاہر کے خلاف ہے نا. فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اصل میں ظاہر کا تقاضا یہ تھا، قانون کا تقاضا یہ تھا کہ فہجرتہ الیہما، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر تو ہو چکا تھا. یا سوال جواب کی ضرورت نہیں، آپ یوں کہیں کہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ میں وضع الظاہر موضع المضمر ہے. اور چونکہ وضع الظاہر موضع المضمر ظاہر کے خلاف ہے نا. ارے کبھی کلام کا اخراج ظاہر کے خلاف ہوگا لیکن مطابق ہوگا لمقتضى الحال. مطابقت ظاہر اور مطابقت حال، خدا کی قسم یہ دونوں بلاغت ہے. ارے دونوں. تو یہاں وضع الظاہر موضع المضمر اگرچہ ظاہر کے خلاف ہے لیکن حال کے مطابق ہے.
اور وہ نقطہ کیا ہے؟ استلذاذ، حصول لذت اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے. ارے حصول لذت، الیہما میں ضمیر میں لذت نہیں، لیکن ظاہر لفظ اللہ لفظ رسول میں لذت. وضع ظاہر موضع المضمر میں نقطہ نقطہ استلذاذ. یا ذابیات القاع قلنا لنا الیلا من کننا ام لیلا من البشری. مجنون نے چشمے پہ بہت سارے ہرنیوں کو دیکھا. ہرن جانتا ہے؟ تمہاری ہرن ہے کہ نہیں؟ بڑا آدمی ہے، بڑے لوگ ہرن پالتے. ان کو دیکھ کر کے مجنون کو لیلا یاد آئی. اور لیلا کی یاد تم دیکھ کر کے نہیں، قد دے کر کے نہیں، سیاہ اور بڑے بڑے آنکھیں دے کر کے. ارے سیاہ اور بڑے بڑے آنکھیں دے کر کے. یہ تو میرے لیلا کی آنکھیں ہیں. تو ان کو مخاطب کر کے کہا، اے صحرا اور بیابان کے ہرنیوں، تم یہ بتاؤ کہ لیلا ہوا کی بیٹی ہے یا تمہاری؟ ارے ہوا کی بیٹی ہے یا الیلا من کننا ام لیلا من البشری. لیلا جب ایک دفعہ لیلا کا ذکر آیا تو ام ہیا کہنا چاہیے تھا ضمیر، لیکن مجنون کو ضمیر سے تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ لبوں پہ لیلا کا نام نہ آئے. ارے جب تک مجنون کے لبوں پہ لیلا کا نام نہ آئے. ام لیلا ام ہیا ام لیلا ام لیلا ام لیلا. تو حصول لذت اس کو استلذاذ کہتے ہیں. مسلمانی پڑھا ہے آپ نے. تو یہاں بھی وضع ظاہر اصل میں فہجرتہ الیہما، لیکن بجائے ضمیر کے اس میں ظاہر ذکر کیا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو اس وضع ظاہر موضع المضمر میں نقطہ استلذاذ. آئی بات سمجھ؟ تو اس جملے میں ایک اعتراض کہ جزا عین و شرط ہے، اس کا جواب ملا. نمبر 2 نقطہ وضع ظاہر موضع المضمر کا سوال جواب نہیں بنا ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں. نقطہ نقطہ وضع ظاہر موضع المضمر کا. ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرات يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، دنیا دونوں ون سے مشتق ہے، دونوں قریب کے معنی میں. اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے. ارے قریب ہے نا. او امراتن یتزوجها، او امراتن کا عطف دنیا پر ہے. اور یہ تخصیص بعد تعمیم ہے.
اس لیے کہ امرأہ عورت یہ بھی دنیا ہے، دنیا. الدنیا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. دنیا گاڑی، دنیا کمرہ، دنیا بستر، دنیا لڑکی، یہ دنیا ہے. اور مرد مالک کی دنیا ہے. ارے مرد 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 رجل یا رجال، یہ دنیا نہیں ہے، صاحب دنیا ہے. تو امرأتن یہ دنیا میں داخل. حضور نے عورت کو دنیا کہا ہے. دنیا کی چیزوں میں ایک چیز ہے، لیکن عام چیز نہیں ہے، اچھی سی چیز ہے. ارے اچھی سی چیز ہے، گاڑی سے بھی اچھی ہے، مکان سے بھی اچھی ہے. اگر آپ کو اختلاف ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پسند اپنی اپنی. میں تو معیاری بات کرتا ہوں، جو معیار. تو اس میں تخصیص بعد تعمیم ہے، اور تخصیص بعد تعمیم نقطہ اہتمام بشان الخاص. ارے اہتمام بشان الخاص. ٹھیک ہے، دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن او امراتن یتزوج، دنیا کے لیے آپ نے ہجرت کی، پلاٹ کے لیے، مکان کے لیے، گاڑی کے لیے، پیسوں کے لیے. او امراتن یہ دنیا کی چیزوں میں ایک خاص چیز ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص بعد تعمیم. اور یہاں تخصیص بعد تعمیم کا نقطہ اہتمام بشان الخاص. دنیا ہے، دنیا ہے، لیکن دنیا کے تمام چیزوں میں عورت نہیں کہو، لڑکی کہو، خاص چیز ہے. ارے کیا ہے؟ خاص چیز ہے. عورت میں تو 80 سال کی دادی اور نانی بھی ہماری شامل ہے. او امراتن یتزوجھا، امراتن ظاہر ہے ملک رشتہ داروں کو چھوڑنا شادی کے لیے، وہ عورت نہیں ہوگی بابا، وہ لڑکی ہوگی. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت الی ما ہاجر الیہ اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے. اس حدیث کی شان ورود، جس طرح بعض آیات کی شان نزول ہوتی ہے تو بعض احادیث کی شان ورود بھی ہوتی ہے. مکہ مکرمہ میں ام القیس نامی عورت تھی. ام القیس یہ اس کی کنیت ہے، اور قیلہ اس کا نام تھا. قیلہ تو ایک مرد کو وہ بہت پسند تھی. ام القیس نے ہجرت کی، مدینہ منورہ گئی. اس مرد نے خطبہ بھیجا، دعوت نکاح. تو ام القیس نے شرط لگائی کہ آپ ہجرت کریں، مدینہ پاک آ جائیں تو میں شادی کر لوں گی. جوان کا بچہ پہنچ گیا، جوان کا بچہ پہنچ گیا، شادی ہو گئی. صحابہ کو پتہ چلا
تو صحابہ کرام نے اس صحابی کو مہاجر ام قیس پکارنا اور کہنا شروع کر لیا کہ بھائی یہ تو ہجرت ام القیس کی خاطر کر گیا ہے اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں. یہ مہاجر ام قیس ہے. مہاجر ام قیس آیا. مہاجر ام قیس السلام علیکم. مہاجر ام قیس خیریت. جب حضور کو پتہ چلا تو اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. ارے ظاہر کو نہیں دیکھے, دل کو دیکھے. دل میں ہجرت پر باعث کیا, نیت صحیح ہو, قصد صحیح ہو, ارادہ صحیح ہو اور اس پر کوئی دنیاوی فائدے مل جائیں تو خیر ہے. حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کا متن یعنی الفاظ 5 طریقوں سے نقل ہے. نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. نمبر 2 الاعمال بالنیات. نمبر 3 الاعمال بالنیہ. نمبر 4 انما الاعمال بالنیہ. نمبر 5 العمل بالنیہ. اور یہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ مسلم میں پڑھیں گے کہ بھی ایک حدیث بطرق مختلفۃ نقل ہوتی ہے, کبھی اختلاف سند کا اور کبھی اختلاف متن اور الفاظ کا. اس لیے میں نے کہا کہ حدیث انما الاعمال 5 طریقوں سے نقل ہے متنن. انما الاعمال بالنیات ایک تو یہ ہے, بغیر انما کی الاعمال بالنیات, اور انما نہیں اعمال جمع ہے الاعمال بالنیت, اور انما الاعمال بالنیت اور العمل بالنیت. نمبر 2 اس حدیث کے متعلق ابتداءً شروع میں یہ حدیث فرد یہ حدیث کی اقسام میں ہے فرد, یعنی اس کا راوی ایک سے روایت کر رہے تھے, لیکن انتہاءً یہ حد تواتر تک پہنچ گئی اور یہ حدیث آپ مشہور ہے. شروع میں حضرت عمر نے حضور سے, عمر سے علقمہ نے, ہر علقمہ سے ابراہیم ابن محمد تیمی نے, اور اس سے یحییٰ ابن سعید الانصاری نے
ایک ایک نے، عمر ایک، عمر سے علقمہ ایک، ابراہیم تیمی ایک، یحییٰ ابن سعید انصاری ایک، لیکن بعد میں یہ حدیث متواتر ہو گئی اور محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً 700 طرق سے یہ حدیث نقل ہے، 700 طرق سے۔ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ کما وعد۔ امام احمد ولی الدین نے جن چیزوں کا التزام کیا تھا، اہتمام فرمایا تھا، اگرچہ ابھی کتاب نہیں ہے اور خطبے میں انہوں نے حدیث عمر کو ذکر کر لیا، تو حسب وعدہ اس کا مخرج بھی بتایا، متفق علیہ۔ یہ حوالہ ہے کہ یہ حدیث صحیحین کی ہے۔ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے مولانا کہ نہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ خدا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما، خدا ہماری اصلاح فرما، خدا ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے تمام عبادات کو، تعلیمات اور تعلمات کو اور یہاں کے بیٹک کو، سماع اور اسماع کو خدایا قبول فرما، منظور فرما، مبرور فرما۔ ہمیں اپنے تمام رفتگان کے لیے، والدین، رشتہ دار، متعلقین، محبین، معتقدین اور خدا ہمارے اور آپ کے حاضرین کے تمام اساتذہ کرام بالواسطہ اور بلا واسطہ جو دنیا سے گئے ہیں، خدایا ہمیں اور ہمارے طاعات اور حسنات کو ان کے لیے صدقات جاریہ بنا۔ پروردگار عالم تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما، مخلوق کے شر سے ہماری اور ہماری شر سے مخلوق کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم شرح صدر، ملکہ تامہ، حافظہ کاملہ خدایا نصیب فرما، خدایا گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما، خدا تعلیم اور تعلم میں ہماری اصابت اور تسدید فرما، خطاؤں سے ہماری اجتناب فرما، ہمارے سوء آداب کو معاف فرما۔ پروردگار عالم تکلیم کتاب اور تکمیل نصاب میں ہماری مدد فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔